بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ سب کے دل لرز جائیں گے کہ کیسے ایک بچے کی انوکھی خواہش پر اس کی ماں نے جان دے دی۔ ایک انوکھی ضد یا ایک معصوم بچے کی جائز خواہش۔ بچے کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں بس ایک بار گوشت کھلا دو نا۔ وہ بیٹا کیا جانے کہ اس ضد کی قیمت ایک ماں کی جان ہوگی۔ میں ان تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس کہانی کو صرف کہانی نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک درد ہے ہر اس غریب ماں باپ کے لیے جو جھیلتے ہیں اپنے بچے کے لیے جب تک وہ اس کو جھیل سکتے ہیں، اس کے بعد، اور بچے جب اس درد کو سمجھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہ ایک مٹی کا کچا سا گھر تھا جس میں ایک بیوہ ماں اور ایک معصوم بچہ رہا کرتے تھے۔ بچے کی آنکھوں میں خواہش کی چمک تھی، مگر چہرے پر وہ محرومی چھپی تھی جو برسوں کی غربت پیدا کرتی ہے۔ ماں، جس کے ہاتھ ابھی بھی کسی امیر گھر کے برتنوں کی خوشبو سے مہک رہے تھے، جھکی کمر کے ساتھ آنگن میں وہ آئی۔ چہرہ تھکا ہوا تھا، پسینے میں شرابور اور ہاتھوں کی رگیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بچے کی طرف رخ کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے کہ بیٹا آج تو بس دال کھا لے، گوشت کسی اور دن انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا دوپٹہ سر پر لیا، جھاڑو اور پوچھے کی بالٹی اٹھائی اور قریبی کوٹھیوں والے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ ہر دن 2-3 گھروں میں کام کرتی تھی، ہر دروازے پر جھکی جھکی آنکھوں سے داخل ہوتی اور اپنی عزت کو کمر کے جھکاؤ میں چھپا لیتی۔ کبھی کسی بچے کو کھانا چکھتے دیکھتی تو دل لرز جاتا، تو کبھی گوشت کی خوشبو آتی تو دل دھنس جاتا۔ وہ ایک روز ہمت کر کے بولی، بیگم صاحبہ کچھ پیسے ہوں تو دے دیجیے، میرا بیٹا کہتا ہے گوشت کھانا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، خاتون بس تمہیں تو مانگنا آتا ہے، جاؤ چلو اپنا کام کرو، زبان مت چلاؤ۔ اس معصوم ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ چپ چاپ پوچھا لگاتی رہی اور دل میں کہتی رہی، یا اللہ میرے بیٹے کی یہ ضد پوری کر دے۔ جب شام کو گھر آئی، ہاتھوں میں آلو اور دال، ایک پراٹھا۔ بیٹا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس بار اس نے کوئی ضد نہیں کی، بس روٹی لیتے ہوئے پوچھا، اماں گوشت نہیں ہے؟ ماں نے سر جھکا کر کہا، نہیں مگر دال میں بہت ذائقہ ہے، دیکھو تو۔ بیٹے نے نوالہ منہ میں رکھا، پھر کمزوری اور مسلسل کام نے اس ماں کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکی۔ بچے نے بار بار پکارا، امی چلیے نا ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن ماں نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر بھی تو گوشت ضرور کھا لینا، مگر اپنی کمائی سے۔ یہ کہتے کہتے ماں نے بیٹے کی طرف آخری بار دیکھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پڑوس والوں نے کچھ پیسے جمع کر کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ بچہ سب کے بیچوں بیچ خاموش کھڑا تھا، جیسے اب اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا اور وہ معصوم بچہ بڑا ہو گیا، مگر اب وہ کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جاتا تو صرف سبزی اور دال کھاتا۔ جب کوئی پوچھتا تو بس اتنا کہتا، بس میری ماں نے کہا تھا بیٹا آج کے دن دال اور سبزی کھا لے۔ اب وقت گزر چکا ہے، اب وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ہر جمعہ کو بکرے کا گوشت لے کر آتا، اپنے ہاتھوں سے پکواتا، بانٹتا، مگر خود نہیں کھاتا۔ ایک دن ایک بچہ اس نوجوان کو دیکھ کر بولا، انکل آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ کو گوشت پسند نہیں؟ وہ لمحہ عجیب سا تھا، جیسے وہ بچہ اس کے اندر کے پرانے بچے کو پہچان گیا ہو۔ وہ خاموشی سے گوشت کی پلیٹ سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اور ماں کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتا رہا۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے لیے دیگیں پکواتا، لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر وہ خود اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ہر قربانی پر سینکڑوں لوگوں کو گوشت کھلاتا، مگر خود کبھی ایک نوالہ نہ چکھا، کیونکہ ماں کی آخری ضد تھی، تب گوشت کھانا جب میں مر جاؤں۔ اور اب وہ جملہ اس کی سانسوں کے ساتھ بندھ چکا تھا۔ آج بھی جب گوشت دیکھتا تو بس اتنا کہتا، امی تم ہوتی تو ایک نوالہ میرے منہ میں ڈال دیتی، لیکن آج تم موجود نہیں ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پایا کہ ایسے پیسوں کا کیا فائدہ کہ وقت آنے کے بعد آئے، جب ضرورت تھی تب اس کی ماں کو پیسے نہ ملے، اور اب جب اس کی ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں، اب اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن اس کی گوشت کھانے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔